جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار مخالفین و معاندین احمدیت کے شکوک و شبہات، اعتراضات و الزامات کے مدلل جوابات کے لیے سلسلہ وار چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں نام نہاد علماء کی طرف سے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک اور نہایت گندے الزام کا جواب دیا جا رہا ہے۔ الزام یہ ہے کہ احمدی لوگ محض منافقت کی راہ سے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب احمدی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو زبان سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور احمدیوں کے دل میں اس وقت مراد اس سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ قبل اس کے کہ خاکسار زیر بحث الزام کا جواب دے، خاکسار ایک اور عام سوال کا جواب دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ احمدی مسلمان عام مسلمانوں کے علماء کو نام نہاد علماء کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ خاکسار نے بھی اپنے اس پروگرام کے آغاز میں کہا کہ نام نہاد علماء کی طرف سے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک اور نہایت گندے الزام کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو محض للہ از راہ ہمدردی اپنے دین کا پیغام آسن رنگ میں دوسروں تک پہنچاتا ہے، اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور دوسروں کے مذہب کی مستند کتابوں سے صرف ان کے عقیدوں کو زیر بحث لاتا ہے، اور کسی دوسرے کے مذہب کی طرف وہ باتیں منسوب نہیں کرتا جو کسی دوسرے کے مذہب کے اعتقاد میں شامل نہ ہوں۔ وہ صرف اپنا پیغام پہنچاتا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یا پھر وہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اب عام مسلمانوں کے علماء میں عالم دین ہونے کی صفات مفقود ہیں۔ وہ محض مذہب کے اختلاف کی بنیاد پر دوسرے مذاہب والوں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، دوسرے مذہب والوں سے انتہائی شدید نفرت کرتے ہیں، اور دوسروں کو ان کے خلاف دشمنی پر ابھارتے اور اکساتے ہیں، دوسرے مذہب والوں کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ دوسرے مذہب والوں کے خلاف گھیراؤ، جلاؤ، توڑ پھوڑ، لوٹ کسوٹ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس طرح وہ دوسرے مذہب والوں کا مسلمان معاشروں میں جینا حرام کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے مذہب والوں کو قتل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس قتل کے بدلے جنت کے وعدے دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ نام نہاد علماء محض فروعی فقہی مسائل کے اختلاف پر ایک دوسرے کو کافر ٹھہراتے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو واجب القتل قرار دیتا ہے۔ اب خاکسار زیر بحث الزام کا جواب دے رہا ہوگا۔ ان سب نام نہاد علماء کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ایک جھوٹا الزام ہے، اور پھر باوجود وضاحت کے اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر انسان کا مذہب وہی قرار دیا جائے گا جو وہ خود بیان کرتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں کی نامعلوم باتوں کو اپنے ظن کی بنیاد پر اس کا مذہب قرار دے۔ سامعین و ناظرین کرام، حدیث کی کتاب مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا افسر بنا کر کسی مہم کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کفار میں سے ایک شخص پر قابو پا لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔
سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سانحہ کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے ڈر سے اسلام ظاہر کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا شققت عن قلبہ، تو نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہ دیکھ لیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس فکرہ کو شدید ناراضگی کی حالت میں دہرایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ بری ناراضگی کی حالت کو دیکھ کر اپنے دل میں افسوس سے کہا، کاش میں اس وقت سے قبل مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ مقتول اپنے کلمہ کے ساتھ تیرے خلاف پیش ہوگا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح ہدایت کے باوجود نام نہاد علماء احمدیوں کے دلوں پر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس طرح یہ نام نہاد علماء شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور پھر حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب المغازی میں ایک روایت اس طرح ہے کہ حضرت مقداد بن عمر کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی کافر کے ساتھ میدان جنگ میں میرا مقابلہ ہو، وہ میرا ہاتھ کاٹ دے اور کسی درخت کی آڑ لے کر مجھ سے بچنے کی خاطر کہہ دے کہ میں اللہ کی خاطر مسلمان ہوتا ہوں، تو کیا اس کلمے کے بعد میں اسے قتل کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اسے ہرگز قتل نہ کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اور اس کے بعد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو، اگر تم اسے قتل کرو گے تو وہ مسلمان اور تم کافر سمجھے جاؤ گے۔ سامعین و ناظرین کرام، اب خاکسار واقعاتی شواہدات کے ساتھ اس الزام کا رد پیش کرتا ہے کہ احمدی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو زبان سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اس سے مراد حضرت مرزا صاحب ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ نام نہاد علماء نے احمدیوں کے دلوں کی بات کیسے معلوم کر لی؟ معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے وقت بیعت کے اقرار میں کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، اور یہی کلمہ شہادت بیعت فارم پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس پر دو امور قائم ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اگر کسی نئے بیعت کنندہ کو اس مقدس عہد کے وقت بھی اس حقیقت سے آگاہ نہ کیا گیا کہ زبان سے پڑھا جانے والا کلمہ اور ہے اور دل سے پڑھا جانے والا کلمہ اور ہے، اس کو اس طرح یہ کلمہ بتایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا، تو معاہدہ بیعت کس طرح مکمل ہو گیا؟ اور اگر نئے بیعت کنندہ کو یہ سب کچھ بتا دیا گیا تو پھر وہ بیعت میں کس طرح شامل ہو گیا؟ جب سے جماعت احمدیہ کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ گواہی دے کہ جب وہ سلسلہ بیعت میں شامل ہونے لگا تو پھر معلوم ہوا کہ احمدیوں کا کلمہ دل سے پڑھا جانے والا زبان سے پڑھے جانے والی کلمہ سے مختلف ہے۔ پھر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ بیعت کے وقت نہیں بتایا جاتا، پھر کسی بھی ایک انسان کی آئندہ کی زندگی میں کبھی تو اس حقیقت حال سے متعلق علم دیا گیا ہوگا، مگر کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ کبھی بھی جماعت احمدیہ کے کسی ایک فرد کی طرف سے کسی دوسرے فرد کو کوئی ایسا علم دیا گیا ہو۔ پھر اس کا ایک آسان حل تو یہ ہے کہ کوئی معترض خود جھوٹ موٹ کے طور پر جماعت میں شامل ہو کر دیکھ لے،
جماعت کو تو کسی بھی شامل ہونے والے کے دل کی کیفیت سے آگاہی نہیں ہوتی۔ اگر جماعت احمدیہ میں دل سے پڑھا جانے والا کلمہ اور ہے تو پھر کبھی نہ کبھی تو شامل ہونے والوں کو اس کا علم دیا جاتا ہوگا۔ اور پھر کئی احمدی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معاہدہ شرائط بیعت کی پابندی نہیں کر سکتے، ان کو نظام جماعت سے نکال دیا جاتا ہے، یا اکا دکا احمدی اپنی کمزوری کے باعث خود جماعت کو چھوڑ جاتے ہیں۔ آج تک کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے ذاتی علم اور تجربہ کی بنا پر یہ بیان دیا ہو کہ جب احمدی کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد مرزا صاحب علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور پھر اس الزام کا اس طرح بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی منافقت سے چلنے والی جماعت میں اعلیٰ درجہ کے اخلاق حسنہ، از قسم سچائی، امانت و دیانت، عزم و ہمت، استقامت و استقلال، بلند حوصلگی، شجاعت وغیرہ کیوں کر پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ جماعت احمدیہ دین کے لیے قربانی کرنے والی اور خادم خلق جماعت ہے۔ نام نہاد علماء جماعت احمدیہ کے مذہبی اور اخلاقی کردار کا پورے طور پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے منافقانہ مزاج کے مطابق جماعت احمدیہ کا جھوٹے طور پر ایک نقشہ پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا ایسے منافقانہ کردار سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کئی کتب میں اپنی جماعت کو ارکان اسلام پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ وقت کی مناسبت سے صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنی کتاب ایام الصلح کے صفحہ 86 پر تحریر فرماتے ہیں، ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی پر مریں، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں، اور صوم اور صلات اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالی اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے۔ اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔